ایک شوہر جو اپنی بیوی کو اپنے ساتھ بٹھا کر ڈرنک کرتا ہے، اس کی ملنے سے پہلے اور تمام تر وہ فیل کی ویڈیو بنا لیتا ہے۔ اب اس ویڈیو سے وہ معاملہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد بیوی اپنے شوہر کے اوپر گھر سے کچھ زیور اور نقدی چوری کرنے کے الزام میں تھانہ شفیق آباد میں ایک اپلیکیشن دیتی ہے، اور اپنے شوہر کو نامزد کرواتے وہ عورت ایک ایسی دلدل میں پھنس جاتی ہے جس کے بعد اس کو اب اس کی زندگی جو ہے وہ زندگی میں ہر طرف اندھیرا ہی نظر آ رہا ہے۔ اس کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ اب یہ واقعہ کیا ہے، واقعہ کہاں کا تھا، اور اس واقعے کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے، تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل، میں ہوں آپ کا میزبان عمر علی۔ ناظرین، لاہور کا علاقہ ہے تھانہ شفیق آباد، جہاں پر ایک افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے۔ یہ تمام تر لوگوں کے لیے، تمام تر حوالتین کے لیے، تمام تر مردوں کے لیے ایک سبق دہ ویڈیو ہے کہ آپ لوگوں نے اس تمام تر معاملے کو بڑے اچھے طریقے سے، اور اس طرح کے ذلیل انسان ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتے ہیں جو کہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اس واقعے کو، تمام تر واقعے کو آپ لوگوں نے تسلی سے سننا ہے کہ اس عورت نے کیا کچھ کیا ہے، اور اس کے بعد اس کی غلطی کی، اس کو سزا کیا ملی ہے۔ اب یہ ایک عورت ہے جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہے۔ یہ اپنے شوہر کے اوپر چوری کا الزام لگا رہی ہے کہ شوہر نے گھر سے زیور اور نقدی چوری کی ہے۔ تھانہ شفیق آباد میں ایک اپلیکیشن دیتی ہے۔ جب ایک عورت تھانے میں جاتی ہے تو اس کو تھانے میں کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے وہ تفتیشی افسر، اگر وہ عورت خوبصورت ہے تو وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب اس نے جب اپنے شوہر کے خلاف اپلیکیشن دی تو تفتیشی کہتا ہے کہ شوہر کو میں نامزد نہیں کر سکتا، کیونکہ جتنا حق اس کا ہے اس گھر میں اتنا ہی تمہارا ہے، اس کے اوپر آپ چوری کا پرچہ نہیں کٹوا سکتی۔ پھر یہ پولیس والے کو پیسے دیتی ہے، پولیس والے کے کہنے پر وہ کہتا ہے کہ مجھے پیسے دو، پھر آپ کی بات سنوں گا۔ عورت کے بقول سجاد ASI کو وہ کچھ نقدی دیتی ہے، رقم دیتی ہے، جس کے بعد وہ اس کو نامزد کر دیتا ہے۔ جیسے ہی نامزد ہوتا ہے تو وہ شوہر اس کو فون کرتا ہے کہ وہ جو تمہارا یار ہے سجاد، وہ مجھے خود ہی بتا دیتا ہے کہ میں آپ کو پکڑنے آ رہا ہوں، آگے پیچھے ہو جاؤ۔ اب اس عورت کے بقول وہ شخص اس سے بھی پیسے کھا رہا تھا اور اس کے شوہر سے بھی پیسے کھا رہا تھا۔ اب جب اس کو نامزد کیا جاتا ہے تو وہ پولیس اس کو پکڑنے پر مجبور ہو جاتی ہے، پکڑنا پڑتا ہے اس کو، کیونکہ ایک FIR کے اندر ایک نامزد شخص ہے۔ اس کو گرفتار کرنے کے بعد شامل تفتیش تو پولیس نے کرنا ہے۔ اب جیسے ہی اس کو گرفتار کرتی ہے پولیس، وہ تھانے آتا ہے اور پھر وہ ایک ویڈیو پولیس کو دکھاتا ہے۔ یہ دیکھیں جی میری بیوی کی ویڈیو۔ بیوی اس میں برہنہ حالت میں بیٹھی ہے اور بیٹھ کر شراب پی رہی ہے۔ اب ایک عورت شراب پی رہی ہے بیٹھ کر، پھر اس کے بعد وہ جو میاں بیوی کا ایک تعلق ہوتا ہے وہ اس کی تمام تر ویڈیو بنتی ہے، وہ ویڈیو پولیس کو دی جاتی ہے۔ اب جو پولیس والے تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ عورت تو غلط ہے، پھر اس کے بعد اس شخص کو تھوڑا سا ریلیف مل جاتا ہے۔ اس کے بعد DSP صاحب کے ہاں ان کو بلایا جاتا ہے۔ DSP جب ان کو بلاتا ہے تو اس میں لڑکی کی فیملی، اس کے سسرال والے، تمام تر لوگ آتے ہیں۔ اب ان کے سامنے وہ ویڈیو ان کی فیملی کو بھی دکھائی جاتی ہے کہ یہ دیکھیں یہ آپ کی بہو ہے۔ وہاں پر وہ عورت ذلیل و خوار ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ عورت جو تھی اس کی ایک چھوٹی سی غلطی اس کو کہاں لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ اب اس عورت سے جب پوچھا گیا کہ تم شراب کیوں پیتی تھی، اب وہ کہتی ہے کہ میرا شوہر لے کر آتا تھا، مجھے فورس کرتا تھا اور مجھے کہتا تھا کہ ہمیں کون کوئی دیکھ رہا ہے، آپ پی لو کچھ نہیں ہوتا، اور اس کے کہنے پر وہ بار بار وہ یہ کام کرتی رہی، ویڈیو بناتی رہی۔ شوہر کو وہ ویڈیو سے منع کرتی تھی لیکن شوہر ویڈیو سے باز نہیں آتا تھا، زبردستی بناتا رہا۔ اب اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میرا 8 سال کا عرصہ اس کے ساتھ گزرا ہے، 8 سال قبل اس کے ساتھ شادی ہوئی تھی، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص پہلے سے شادی شدہ ہے۔ اس کے پہلی بیوی سے 4 بچے ہیں، دوسری بیوی چھوڑ کر کسی اور شخص کے ساتھ شادی کر لیتی ہے۔ تیسری بیوی کہتی ہے کہ میرا اس نے 2 سے 3 دفعہ حمل جو ہے وہ مس گیرج کروایا ہے، کیونکہ مجھے کہتا تھا کہ میں نے آپ سے بچے نہیں لینے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ بیوی واقعتاً ہی سچ بول رہی ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو ان الفاظ میں یہ چیزیں کہے اور بیوی پھر بھی اس کے ساتھ رہے؟ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے؟ اب بیوی اس کے اوپر الزام لگا رہی ہے کہ اس نے میرا ابورشن کروایا، پھر اس کے بعد اس نے میری ویڈیو بنائی، ڈرنک پر لگایا۔ اب اس اور لڑکی کا کہنا ہے کہ جو میری پہلے سے بیٹی تھی وہ حافظ قرآن ہے، یعنی کہ اس عورت کی بھی پہلے شادی ہوئی تھی، اس کے بعد اس شوہر کو چھوڑ کر یہ اس شخص کے ساتھ شادی کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا کہنا ہے کہ مجھے انصاف نہیں ملا، بلکہ انصاف ملنے کی بجائے مجھے تمام تر لوگوں کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ میں نے چوری کا الزام لگایا تھا کہ میری زیور چوری ہو گئے ہیں، میری کچھ نقدی چوری ہو گئی ہے، لیکن اس الزام کے چکروں میں اس کی عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔
ایک عورت جب کسی پولیس اسٹیشن میں جاتی ہے تو اس کے بعد ان کو کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب سجاد ایسا ہی اس کو کہتا ہے اس عورت کے بقول کہ جو آپ نے پیسے دیے تھے وہ آپ کا کام ہو گیا ہے, اب تم مجھے خوش کرو میں آپ کو خوش کروں گا, یعنی کہ آپ میری بات مانو میں آپ کی بات مانوں گا. اب دیکھتے ہیں کہ اس عورت کو کیا انصاف ملتا ہے, کیا اس کے شوہر کو گرفتار کرنے کے بعد اس کو قرار واقعہ سزا دلوائی جائے گی, یا کہ جس طرح اس عورت کو ذلیل کیا گیا ہے اور آگے بھی اس کو ذلیل کیا جاتا رہے گا. کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, اور کبھی بھی کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں چاہے وہ خواتین ہیں چاہے وہ مرد ہیں. اب بہت ساری خواتین مردوں کی باتوں میں آ کر اس طرح کا کام کر بیٹھتی ہیں اور اس کے بعد وہی کام ان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے, ان کے لیے ضلالت وہ کھڑی ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے میرا ڈیجیٹل چینل اللہ نے کے بعد.